السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ عید کی نماز کا طریقہ پریکٹیکل میں آپ کے سامنے اس ویڈیو کے ذریعے میں بتانے والا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ پورے ویڈیو کو واچ کریں، پورے ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کو عید کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ آ جائے۔ کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ ویڈیو دیکھیں اور ویڈیو کو دیکھ کر آپ عید کی نماز سے پہلے مکمل طریقہ سیکھ لیں۔ یہ یاد رکھیے، عید الفطر کی جو نماز ہے، یہ عید الفطر کی نماز پڑھنا واجب ہے، یہ سمجھ لیجئے واجب ہے۔ اگر آپ نے عید الفطر کی نماز نہیں پڑھی، واجب کو ترک کر دیا تو آپ گنہگار ہو جائیں گے، یاد رکھ لیجئے۔ تو عید الفطر کی نماز پڑھنا واجب ہے، اور نیت کیسے کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اور کس طریقے سے پڑھنا ہے پریکٹیکل پورا میں طریقہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے نیت کرنا ہے۔ نیت کس طریقے سے کریں گے آپ سماعت فرمائیں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر کی واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے سے امام کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ نیت کرنے کے بعد ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے کہ عید الفطر کی جو نماز ہے یہ مسلمان مردوں پر واجب ہے، عورتوں پر واجب نہیں ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ مسلمان مردوں پر واجب ہے، عورتوں پر واجب نہیں ہے۔ اگر عورت چاہے کہ ہم بھی عید الفطر کی نماز پڑھیں تو نہیں پڑھ سکتی ہے، آپ اس کی جگہ پر آپ نفلی نماز پڑھیں تو بہتر ہے، لیکن عید الفطر کی نماز عورتوں پر، اسلامی بہنوں پر ہمارے اسلامی ماں بہنوں پر واجب نہیں ہے۔ تو میں نے نیت بتایا، اب نیت کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، اس میں 6 زائد جو بتایا، 6 زائد تکبیروں کے ساتھ کس طریقے سے آپ کو تکبیر کرنی ہے، جیسے جیسے امام صاحب کریں گے ویسے ویسے آپ کو کرنا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں۔ نیت کریں گے، نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو، یعنی اپنے دونوں انگوٹھوں کے کانوں سے یوں لگاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے اس طریقے سے باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد میں امام صاحب ثنا پڑھیں گے تو آپ کو بھی ثنا پڑھنا ہے، یہ یاد رکھیے۔ ثنا سے مکمل ہونے کے بعد میں پھر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو پھر آپ کو اسی طریقے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے، پھر اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے، اب ہاتھوں کو نہیں چھوڑنا ہے بلکہ ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد میں امام صاحب قرات کریں گے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد سورت ملائیں گے۔ سورت ملانے کے بعد میں رکوع کریں گے۔ رکوع میں کس طریقے سے جانا ہے، اللہ اکبر، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طریقے سے آپ کو رکوع میں جانا ہے۔ اب رکوع کی جو تسبیح ہے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اگر کسی کا عظیم یعنی زوار نہیں نکل پاتا ہے تو آپ اس کی جگہ پر سبحان ربی الکریم بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ سمجھ لیجئے۔ 3 مرتبہ پڑھیں گے کم سے کم، زیادہ سے زیادہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو خوب زیادہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن امام صاحب جب تک رکوع میں ہیں تب تک آپ رکوع میں رہیں گے۔ جب امام صاحب کھڑے ہوں گے تو پھر آپ کو امام صاحب کے ساتھ ساتھ رکوع سے کھڑے ہو جانا ہے۔ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ امام صاحب کہیں گے تو آپ کو یہ نہیں کہنا بلکہ آپ کو ربنا ولک الحمد کہنا ہے۔ اس کے بعد پھر امام صاحب سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں بھی جانے کا طریقہ پہلے اپنے اس طریقے سے، جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا بہت سارے لوگ ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو طریقہ یہ ڈائریکٹ سجدے میں جانے کا یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ اس طریقے سے آپ کو جانا ہے۔ دیکھ لیجئے، میں جا کر بتا رہا ہوں، آپ اچھی طریقے سے دیکھ کر سیکھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے سجدے میں جانے کا طریقہ، اللہ اکبر، یہ دیکھیے سب سے پہلے زمین پر ہمارا گھٹنا ٹکے گا، پھر اس کے بعد میں یہ ہمارا دونوں ہاتھ ٹکے گا اس طریقے سے، پھر اس کے بعد میں ہمارا ناک، پھر اس کے بعد ہماری پیشانی۔ یہ سجدہ کرنے کا مکمل طریقہ ہے، یاد رکھیے۔ بہت سارے لوگ، ہاں اگر کسی کے ساتھ مجبوری ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر مجبوری نہیں ہے تو اسی طریقے سے جو سنت طریقہ سجدہ میں جانے کا، یہی طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا، اس طریقے سے آپ کو سجدہ کرنا ہے۔ 1 رکعت یعنی 2 سجدے سے فارغ ہوں گے امام صاحب، مکمل 1 رکعت پورا ہونے کے بعد پھر کھڑے ہوں گے امام صاحب۔ کھڑے ہونے کے بعد میں پھر کیا کریں گے، قرات کریں گے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائیں گے۔ سورت ملانے کے بعد یہ یاد رکھ لیجئے، پھر امام صاحب جب اللہ اکبر بولیں گے تو آپ کو رکوع میں نہیں جانا ہے، بلکہ امام صاحب بولیں گے اللہ اکبر تو آپ کو بھی اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ پھر اللہ اکبر، پھر ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر،
پھر ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے. یہ 3 تکبیر ہو گئی. پھر اللہ اکبر بولیں گے تو اب ہاتھ کو اٹھانا نہیں بلکہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے. یہ مکمل طریقہ ہے. اس کے بعد میں جو ہے رکوع کی تسبیح پڑھیں گے, سجدے میں جائیں گے سجدے کی تسبیح پڑھیں گے, قاعدے میں بیٹھیں گے تو التحیات پڑھیں گے, التحیات کے بعد درود ابراہیم, درود ابراہیم کے بعد دعائے معصورہ پڑھ کر جو ہے جب امام صاحب سلام پھیریں گے تو پھر آپ کو بھی سلام پھیرنا ہے. تو یہ مکمل عید الفطر کی نماز کا طریقہ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو ہے پیش کر دیا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر جو ہے مکمل طریقہ سیکھ لیں. اس کے بعد جو ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.